جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر پچھلے 2-3 دن سے ویلاگ نہیں کر سکا، کچھ اپنی مصروفیت، کچھ فنڈ ریزنگ کا ایونٹ تھا شیفیلڈ میں۔ اٹ واز ریمارکیبل۔ اس کے بعد تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ شیفیلڈ والوں نے امیزنگ، بہت ہی خوبصورت ایونٹ تھا، بہت ہی جوش و خروش تھا، خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی، خواتین کی کنٹریبیوشن بڑی امیزنگ تھی، جو میرا خیال ہے شاید صرف پی ٹی آئی کے خاصا ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین اور بہت جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے حصہ لیا اس فنڈ ریزنگ میں۔ تو اس کا حوال پھر کسی وقت پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اس دوران کچھ چیز ہوئی، کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں۔ ایک تو عمران ریاض کا انٹرویو جو تھا، میرے خیال میں وہ ٹاپ آف دی لسٹ تھا میرے لیے۔ عمران ریاض کا کافی عرصے کے بعد عمران ریاض بھائی کا یہ بات کرنا، یہ ان کا یہ بولنا، ان کے ایکسپیرینسز، ان کی چیزیں، اٹ واز ویری پلیزنٹ ٹو سی ہم ٹاکنگ اگین آن دا اسکرین۔ بڑا خوش آئند تھا، اللہ پاک ان کو زندگی دے۔ دوسرا ایک ڈپ تھی، ڈاؤن ڈائیو نہیں جس طرح کہتے ہیں کہ یا ڈائیو کہتے ہیں یا کیلے سے بندہ پھسل کے گرتا ہے یا وہ یو ٹرن لیتا ہے، آئی ڈونٹ نو اس کو کیا دیں گے۔ وہ تھے آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو، یعنی اتنا بھونڈا اور اتنا وہ قداور شخصیت بنی بیٹھی تھی، پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا ہوا تھا، وہ صرف ایک ریٹائرڈ ایس ایس پی کی مار نکلا، اور وہ دیکھیں حالات کہاں تک پہنچ گیا۔ کسی ایک دفعہ انکار تھا کسی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ یہ وہ والی فوج نہیں ہے، یہ پرانی والی فوج نہیں ہے، یہ واقعتاً بڑی اسٹرانگ فوج ہے اور کسی کو کسی وقت بھی لتاڑ سکتی ہے۔ اور جس طرح یہ سارے کے سارے ٹریپ ہوئے ہیں، 15-16 جماعتیں ٹریپ ہوئی ہیں، ان کے ٹریپ میں آئے ہیں یہ سارے کے سارے۔ ان کا خیال تھا کہ اس دفعہ ہم گچی نپ لیں گے، عمران خان ہمارے ساتھ ہوگا، عمران خان کی گچی نپ لیں گے، ہم جو نا آل ان آل ہو جائیں گے۔ انفارچونیٹلی عمران خان کو اللہ پاک نے الگ کھڑا کیا، ان تمام کو ایک طرف کھڑا کیا، اور زرداری صاحب بھی اس رولے میں ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ کتنے کہ وہ دلیر ہیں، کتنے کہ وہ جیالے ہیں، اور کتنے کہ وہ اسٹرانگ ہیں، وہ سارا کچھ پتہ لگ گیا ان کا۔ وہ تو اس طرح لیٹے ہیں کہ جسی کو انتہا ہی نہیں، یعنی انہوں نے ایسی عجیب و غریب قسم کی بات کی کہ جو فنڈنگ کرتی ہے ویلاگس کو، میں تو کبھی دیکھی بھی نہیں، تو انگلینڈ رہنے ہیں، تو وہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے پھر وہ ہم نے وہ نواز شریف کو لاڈلا نہیں کہا، ہم نے جو اندر بیٹھا ہوں لاڈلا کہنے ڈے نے، جتنی موجیں لگی ہیں نا وہ لاڈلا نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کا جو طریقہ کار تھا، وہ سارے کا سارا ایکسپوز کر رہا تھا ان کو کہ وہ جو ہیں کس حالات میں ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے اور کیا کیا ان کرتے۔ یہ سب ننگے ہیں اصل میں، یہ بیسیکلی کرپٹ لوگ ہمیشہ عمران خان کہتے ہیں جی تم ان سے بات کیوں نہیں کر لیتے، تم ان کے ساتھ نیگوشیشن۔ میں خود بھی کئی دفعہ میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنی چاہیے، پیپلز پارٹی کا میں خاص طور پر سوچتا تھا کبھی کبھی کہ پیپلز پارٹی از اے بیٹر پارٹی، لیکن ان کی قیادت کا حال دیکھیں کیا۔ میرا خیال میں اب ان کو چھوڑ کے نا ذرا اس کو بلاول کے حوالے کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، شاید اس میں سے اس پارٹی میں سے کچھ بہتر چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں۔ کیونکہ زرداری صاحب نے تو کھوتا کھوچ پاتے ہیں، جو کہتے ہیں پنجابی کھوتا کھوچ پاتا ہے، تو وہ والی بات انہوں نے کی ہے۔ اچھا جی، آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی نا سر، وہ سب سے بڑی وہ ڈیولپمنٹ تھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ویلیڈیٹ کر دیا ہے ملٹری کورس کو۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹ کرتی ہے، بڑے واضح طور پہ یہ ثابت کرتی ہے، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن ہے پاکستان کو برباد کرنے میں۔ رول آف لا کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ججز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں۔ ججوں کی مرضی کے بغیر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ خود تو سامنے آ کے نہیں کر سکتے تھے، نہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سامنے آنا تھا، نہ ندیم انجم صاحب نے سامنے آنا تھا، نہ انہوں نے ایسے آ کے اوپنلی بات کرنی تھی۔ یہ سارا کچھ انہوں نے پیچھے بیٹھ کے ہی عام طور پہ کرواتے ہیں، پہلے بھی کرواتے رہے، اب انہوں نے کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز نے کیا، ججز نے یہ کام کیا، اور جسٹس منیر کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، جن کے بارے میں بہت ہی ہسٹری سارے لوگوں کو پتا ہے، ہر پاکستانی کو پتا ہے۔ تو میں تو اس ڈیولپمنٹ کو بڑا سیریسلی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک ڈاؤن فال کا ایک اور سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ اس وقت لیا گیا تھا جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تھی، آپریشن رجیم چینج۔ اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ خان صاحب شاید ان کے دباؤ میں آ جائیں گے، کئی دفعہ ان کو انہوں نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب کسی بھی قسم کے دباؤ لینے کے لیے تیار نہیں تھے پریشر میں۔
کسی قسم بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، اسمبلی سے نکل کے بھی ٹھیک کیا، سارا کچھ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ یہ ایکسپوز ہونا ہی نہیں تھا، یہ گیم اس طرف چلنی ہی چلنی تھی۔ اور اب جو انہوں نے کیا ہے، لے کے آئے ہیں جو لیجیٹمائز کیا ہے سپریم کورٹ کے تھرو، انہوں نے سول کورٹس کو، اور دیکھو اس کے سامنے دلائل کون دے رہا تھا، مدلل قسم کے دلائل دیے گئے، جن کو اپنے بیچ جو اور بہت سارے وی لوگز ہیں، آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے، وہ آپ سن بھی رہے ہوں گے، I'm not going into that۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ باتیں نہ کروں جو بے شمار وی لاگرز آلریڈی نیوز میں آ چکی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے، ان کو بار بار ریپیٹ کرنا مجھے مقصود ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے اور ہے اس وقت یہ بتانا قوم کو کہ آپ جو ہیں وڑ چکے ہیں، پاکستان وڑ چکا ہے، یہ سارے کا سارا 22 کروڑ کا جو ملک ہے وہ وڑ چکا ہوا ہے۔ اس ملک میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں، یہ ریپیٹ کرنا بار بار بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی حکومت چلتی ہوئی 6% گروتھ سے کرتے ہوئے چلتی ہوئی حکومت، جو غربا کو دیکھ رہی تھی، مساکین کو دیکھ رہی تھی، جو مزدوروں کو دیکھ رہی تھی، جو کسانوں کو دیکھ رہی تھی، اس چلتی اچھی خاصی حکومت کو 15-16 بدماشوں کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ نے بلائے وہ بدماش اپنے پاس، اور ان کو کہا کہ اب یہ صورتحال ہے، آپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں عوام کی بہتری شروع ہو گئی ہے، آئیں اس حکومت کو ختم کریں، کیونکہ اگر اب عوام بہتر ہوگی، عوام بہترین کی طرف چلے گی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں سے پاکستان بڑھنا شروع ہوا۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ عمران خان کو نکالا، اس کے بعد عمران خان کے ساتھ پھر انہوں نے 2 صوبوں میں الیکشن ہونے تھے، پنجاب میں اور کے پی میں، وہ نہیں انہوں نے کروائے، وہ بڑھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کرمنل کو، بیچ میں سے کچھ چیزیں اگر بھول جاؤں تو مجھے اس کے لیے معاف کر دیجیے گا پلیز، اس کے بعد انہوں نے ایک کرمنل کو انگلینڈ سے بلایا، اس کے لیے عدالتیں کورٹ پہ چلی گئیں، اس کے اوپر ایئرپورٹ پہ چلی گئیں، عدالت اٹھ کے ایئرپورٹ پہ چلی گئی، وہاں پہ جا کے اس کے تھم نیل کروائے گئے اس کو، حالانکہ اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی، وہ 2 دن بعد بھی گھر آ جاتے تو کسی نے کچھ نہیں کرنا تھا، اگر وہ 2 دن بعد بھی آ جاتا عدالت میں تو کچھ نہیں ہونا تھا۔ آپ نے یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان کے عوام تم وڑ چکے ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کیڑے مکوڑے ہو، حشرات الارض ہو، یہ دکھانے کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا۔ اور پھر انہوں نے جو بیچ میں سے 1 2 3 جو بیچ میں چیدہ جو ججز ہیں، جو سٹینڈ لے لیتے ہیں، جو بات کر دیتے ہیں حق اور سچ کی، ان لوگوں کو بھی دبانے کے لیے آج سپریم کورٹ کے 3 ججز نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جنہوں نے اپنی بیوی کی کرپشن، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا، آج انہوں نے وہ بڑے چیمپئن بننے پھرتے تھے کہ جی ہیومن رائٹس اور وہ اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں وہ ہیومن رائٹس کی باتیں، ٹوٹل ڈرامہ، اور قوم دیکھ رہی ہے، اور اس سے زیادہ کھل کھلا کے کیا ڈرامہ کسی نے کرنا؟ سر مجھے بتائیں، کوئی ہے اس سے بڑا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے سامنے، دنیا کی آنکھوں میں جھول جھونک رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے ساری دنیا پاگل ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ اور اب آپ نے یہ کیا ہے کہ جو ملٹری کورٹس کو کیا گیا، ملٹری کورٹس بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ ملٹری کورٹ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی کی کوئی نہیں سنی جانی، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں پتہ لگ گیا ہے، جس طرح 9 مئی کا ان کو پتہ لگ گیا ہے، وداؤٹ کوئی ویڈیو کسی طرف سے نہیں آئی، کوئی ویڈیو نہیں دکھائی گئی، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، صرف انہوں نے یہ کیا جی کہ وہ ایک ہم نے دائرہ کھینچا تھا، جیو فینسز جس کا نام رکھا ہوا، اس کے درمیان اس کے اتنے سارے جوکس بنے ہوئے ہیں کہ ایک بندے نے 4 موبائل وہاں پہ دکان پہ دیے ہوئے تھے، دکان بیچ میں آئی تھی، چاروں موبائل اتنے پہ سی، وہ پھڑے گئے، وہ کوئی کمالیے کا تھا، کوئی لیا تھا، وہ سارے بیچ میں آ کے پھڑے گئے، کیونکہ جیو فینسز میں موبائل کے سگنلز آ رہے تھے، وہ موبائل وہاں پہ تھے، اس قسم کے جوکس بنے ہوئے ہیں۔ تو جیو فینسز کا یہ حال ہے، یعنی جیو فینسز بھی اتھینٹک نہیں ہے، یو کین ناٹ پریزنٹ انٹو دی کورٹ ایز این ایویڈنس۔ تو اینی وے سر جی، یہ انہوں نے ڈرامہ کیا، اور اس ڈرامے کا بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، کچھ نہیں، اس کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سر پراپر معاشرہ لگائیں، اس ملک کا سارا ڈرامہ ختم کر دیں، نہ سول رہنے دیا ہے، نہ آپ نے اس کو ماشاء اللہ رہنے دیا ہے، درمیان کی کھچڑی بنا دی، اتنا ظلم اور اتنی بربیت آپ نے شروع کر دی، اوپر سے یہ لا کے جو سٹارٹ کیا نا، یہ سول عدالتوں میں جو کیس چلیں گے، اب ہوگا اس میں کیا؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ سر جو وہ بندہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے آرمی والا، وہی چلتا ہے، دیٹس اٹ۔ ہم نے ملٹری کورٹ دیکھی ہیں اپنے زمانے میں، بہت پرانی بات، ہم ایک ہمارے دوست کا کیس لگ گیا، بیچارہ اسکول ہم فرسٹ ایئر میں غالباً پڑھتے تھے، تو ایک دوست کا کیس لگ گیا جی ملٹری کورٹ میں، وہ تو ہم پریشان ہو گئے ملٹری کورٹ کو، خیر وہ مل ملا کے جس طرح بھی تھا وہ نکلا بیچارہ غریب، لیکن وہ ملٹری کورٹ میں عجیب سسٹم ہے، جس کا آگے پہلے ایویڈنس جس نے بات کری، تجھے پوچھنی کوئی نہیں، دیو جی سزا، 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال۔ یہ جہل کے بچے سمجھ رہے ہیں، ناداں سمجھے ہے موت کو اختتام زندگی، یہ شام زندگی ہے، صبح دوام زندگی۔
آپ جس چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اینڈ ہو گیا، یہ عمران خان جیل میں چلا گیا اور ہم نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اب یہ وزیر اعظم نہیں بننے دینا یا اب یہ کچھ بن نہیں سکتا، سر اس نے آپ کو واڑ دیا ہے، آپ وڑ چکے ہیں، آپ کے پلے ککھ نہیں بچا، آپ رسوا ہو چکے ہیں۔ آپ یہ ملٹری کورس والا ڈرامہ بھی کر کے دیکھ لیں، اب تا قیامت، پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید 50-60 سال بعد آپ کی کوئی ریپوٹیشن کو دوبارہ بحال ہو جائے، لیکن اب نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ کی تھیری ہے لوگ بھول جائیں گے، یہ سر اب لوگ نہیں بھولیں گے، اس لیے نہیں بھولیں گے کہ عمران خان ان کو کہہ کے گیا تھا کہ مجھے مار دیں یا مجھے اندر کر دیں، تو یہ سمجھیں گے کہ یہ کامیاب ہوگی، لیکن آپ نے کامیاب نہیں ہونے دینا، تو قوم نے آپ کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ آپ بڑھ چکے ہیں، آپ ختم ہو چکے ہیں، یو آر ٹوٹلی فنشڈ۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ طاقت میں ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ عزت میں، آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ نے آپ کو بلا لیا ہے اور آپ بڑی کچھ چیز بن چکی، لیکن آپ ٹوٹلی ختم ہو چکے ہیں۔ میک شیور، رہنے دیں اس بات کو یہیں پہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔